یہ تکویر و انفطار اس میں قیامت کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سورج کی روشنی، سسٹم سب ختم، تارے ماند پڑ جائیں گے، ان کی روشنی بھی چلی جائے گی، پہاڑ جب چلائے جائیں گے، دوسری جگہ واضح ہے کہ اڑا دیے جائیں گے ہوا میں، یعنی قیامت کا جب دھماکہ اور زلزلہ آئے گا۔ اور جب یہ خاص عربوں کی چیز ہے کہ 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں آزاد پھریں گی، یہ جو آخری وقت میں اونٹنی ہوتی تھی بچہ جننے کے قریب، یہ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی ان کے لیے چیز ہوتی تھی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج آپ یہ کہیں کہ بھئی تمہاری گاڑیاں اور تمہارے بنگلے اور تمہارے بینک بیلنس سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہوگے تم، اور تم دیکھو کہ سارے وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہیں، شیر اور بکری بھی پناہ کی تلاش میں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ سمندر ابل پڑے ہوں گے، یہ جو آپ کا سمندر ہے بحر عرب، یہ ابل کے کراچی کو کھا جائے گا، اور پھر لوگوں کے گروہ در گروہ جوڑے بنائے جائیں گے، وہ جو ہم سورہ واقعہ میں دیکھ چکے ہیں، نیکوکار الگ، بدکار الگ اور سابقین الگ۔ اور پھر جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کس جرم میں مارا گیا، یہ حساب کتاب کا ایک آخری پیمانہ ہے کہ جو معصوم بچی یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اس تک کا انصاف کیا جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ایک ایک شخص کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور ہر شخص دیکھ لے گا اس نے کیا کیا۔ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، سرخ ہو جائے گا، کھال کھینچنے کے بعد جیسے جانور کا گوشت نظر آتا ہے سرخ، ایسا ہی آسمان سرخ ہوگا۔ جہنم جب بھڑکا دی جائے گی، اس کے شعلوں کے اثر سے سرخ ہو چکا ہوگا۔ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی تو اس روز ہر شخص جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کے آیا ہے، یعنی جو اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہی سب دیکھ لیں گے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یہی نقشہ سورہ انفطار میں ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے اور قبریں کھل جائیں گی، لوگ نکل جائیں گے ان میں سے، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے انسان یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر رکھا ہے، وہی رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تیرے اعضاء میں تناسب عطا کیا اور پھر جس شکل میں چاہا تجھے پیدا کیا، کس چیز نے تمہیں غافل کر رکھا ہے؟ یہ احسانات ہیں پروردگار کے۔ ہمارا چہرہ خراب ہو جائے، لاکھوں روپے دے کے بھی شاید پلاسٹک سرجری کے بعد ایسا چہرہ نہیں آ سکتا، ایک اعضا اللہ تعالیٰ واپس، ایک عضو لے لیں اللہ تعالیٰ واپس، آنکھ لے لیں۔ ہم بہت رونا روتے ہیں نا غربت کا، بیماری کا، تنگ دستی کا، صرف آنکھیں ہی نکال لیں۔ میں کہتا ہوں آنکھ بھی نہ نکال لیں۔ آپ کو شاید علم ہو، کچھ لوگ اس دنیا میں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، انہیں رنگ نظر نہیں آتے، دنیا ان کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کر دیں ہمارے ساتھ، آپ یقین کیجئے دنیا بھر کی دولت دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ہمارا کلر ویژن واپس لوٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو ان گنت نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ آدمی، قرآن کہتا ہے کہ تم گننے لگو تو گن نہیں سکو گے اسے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ نعمتیں جس رب کریم نے کی ہیں یہ بتا دو، صرف اتنا بتا دو کہ کس چیز نے اس سے غافل کر رکھا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اس کی ملاقات کو مانتے نہیں ہو، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تم پہ محافظ فرشتے مقرر ہیں، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ اور ہم پیچھے سورہ قاف میں دیکھے آئے، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا، لکھ لیتے ہیں۔ تو فیصلہ ہو جائے گا جب اس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یہ اس کا جواب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس روز کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔